اسلام آباد مدارس رجسٹریشن اصلاحات سے متعلق اجلاس میں علماء کرام کا مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ ہی منسلک رکھنے پر اتفاق۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ ممکن ہے سیاست کے میدان میں کسی کے پاس افرادی قوت زیادہ ہو، لیکن مدارس کے میدان میں لاکھوں کی تعداد میں افرادی قوت اس فورم کے پاس ہے۔ ہم قافلے اور مظاہرے نہیں چاہتے، تعلیم کو تعلیم اور سیاست کو سیاست کے میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ علامہ راغب نعیمی نے کہا، مدارس کے نظام کو کسی بیرونی ایجنڈے سے خطرہ نہیں، مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ ہی منسلک ہونا چاہیے۔ مفتی عبدالرحیم نے مشورہ دیا کہ جو مدارس وزارت سرحد و تجار کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیا جائے۔ مدارس دین کے قلعے ہیں، آج ملک میں اتحاد و یکانگیت کی ضرورت ہے۔ علامہ جواد نقوی نے کہا کہ حکومت مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کرے، مدارس کو سیاست اور تجارت، دہشت گردی اور فرقہ واریت سے دور رکھا جائے۔ ریاست سے تصادم نہیں، مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں مگر ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، حکومت معاملے کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائے، مولانا فضل الرحمان نے خبردار کر دیا۔ کہا علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، علماء کے مقابلے پر علماء کو لایا جا رہا ہے۔ امریکہ، FAT، IMF اور امریکہ چاہتا ہے کہ مدارس کو کنٹرول کریں، ان کے سامنے وہ معاہدے رکھیں۔ کل لائحہ عمل کا اعلان کرنے جا رہے تھے، مفتی تقی عثمانی کے کہنے پر مؤخر کیا۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا، وفاق اور تنظیمات اور مدارس کا اجلاس 17 دسمبر کو بلایا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مدارس کے کردار کو ریگولیٹ کرنا بھی لازمی ہے، یہی ہمارا موقف تھا اور ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے بات ہوتی رہتی ہے، ان سے اتفاق تھا، یہ قانون سازی پر ایک ساتھ رہیں گے۔ PTI دور میں مدارس کی رجسٹریشن سمیت مختلف معاملات پر معاہدہ کیا گیا تھا، اس پر آج بھی قائم ہے۔ معاہدے میں اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو الگ بات ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق اجلاس میں وفاق کی وزیر عطا طاہر نے کہا کہ ایسا حل نکالیں گے جس پر سب راضی ہوں۔ جو بل آیا کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانون کی شکل اختیار نہ کر سکا۔ مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت ہونے کے فوائد اب آنے لگے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے قابل احترام ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا۔ رجسٹریشن کا معاملہ مدارس کو کنٹرول کرنے کا نہیں، ملک کو ان سے مستفید کرنا تھا۔ مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ محسن نقوی کی لاہور کی جامعہ اشرفیہ میں سرپرست اعلیٰ فاقی مدارس مولانا فضل الرحیم اشرفی سے ملاقات۔ مولانا فضل الرحیم نے کہا، مدارس کے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، پنجاب نے بھی وفاق کی طرز پر مدارس محکمہ تعلیم کے ماتحت ہونے چاہیے۔ وزیر داخلہ نے مدارس سے متعلق مثبت کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرنے پر مولانا فضل الرحیم کا شکریہ ادا کیا۔ انسان ہو یا فرشتے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تحریک انصاف نے مذاکرات کی پالیسی مزید واضح کر دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ بانی PTI نے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے، اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو 13 دسمبر کو تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے، سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں گے۔ شبلی فراز نے کہا کہ جعلی حکومت ہمیں جعلی کیسز میں مصروف رکھنا چاہتی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 26 نومبر کو PTI کے جاں بحق کارکنان کی مصدقہ تعداد 12 ہیں، لاپتہ کارکنان کی تفصیلات کو دیکھ رہے ہیں۔ بطور پارٹی چیئرمین جو بات کریں گے پوری ذمہ داری سے کریں گے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس مؤخر کرنے کی درخواست خارج۔ درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد خواجہ پر 20,000 روپے جرمانہ عائد۔ فوجی عدالتوں کو مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومت استداد بھی مسترد۔
جسٹس مسرت ہلالی نے کہا اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے جسٹس جواد کے وکیل سے کہا کہ آپ کی طرف سے تاخیری حربے استعمال ہو رہے ہیں، ہر سماعت پر ایسی کوئی نہ کوئی درخواست آ جاتی ہے۔ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کے وکیل نے کہا کہ وہ آئینی بینچ کا دائرہ اختیار تسلیم نہیں کرتے۔